بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق کاہلی کی پڑھائی کرنے لگے ہیں جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ تو بیٹا جی آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے کہ ایک تو یہ کہ یہ اردو کے پہلے مضمون نگار ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اردو زبان میں ان سے پہلے مضامین نہیں لکھے جاتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ یہ وہی سر سید احمد خان ہیں کہ جنہوں نے برِ صغیر میں تعلیم کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اور لٹریچر کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اور یہ کاہلی جو ہے یہ بیٹا یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مضمون ہے۔ تو چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کاہلی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ مطلب عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کاہلی کسے کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا۔ یہ کیا چیز ہے بیٹا جی؟ یہ ہے کاہلی۔ چستی کے معنی ہوتے ہیں پھرتی، ہوشیاری، چالاکی، تیزی۔ سر سید کیا کہتے ہیں کہ مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ مطلب کاہلی ایک یہ بھی ہے، لیکن سب سے بڑی کاہلی کیا ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا۔ دلی قوا دل کی طاقتوں کو، بیکار مطلب فالتو فضول کام میں استعمال نہ کرنا۔ اب اس کا سادہ بیٹا مطلب سمجھ لیجئے، یہ ہے کہ کام تو کرنا لیکن کام دل سے نہ کرنا، یعنی مجبوری میں کام کرنا، یا وہ کام کرنا کہ جس کے اندر آپ کا کوئی دل نہیں لگ رہا، تو ایسا کام جو ہے آپ کو کوئی ترقی نہیں دلا سکتا۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو آپ نے بیٹا یہ یاد رکھنا ہے کہ ہاتھ پاؤں کی محنت کس کس کام کے لیے ضروری ہے؟ اوقات بسر کرنے کے لیے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے۔ اوقات بسر کرنا ہوتا ہے وقت گزارنا، روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ بمجبوری مطلب مجبور ہو کر، کیونکہ دیکھیں اگر ہم محنت نہیں کریں گے، یعنی ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور ہم محنت بھی نہیں کر رہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھوک سے مرنا۔ تو بھوک ہمیں اس قدر تڑپائے گی کہ ہم مجبور ہو جائیں گے اور محنت کریں گے کہ کچھ نہ کچھ کما کے کھایا جائے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی اس کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ مہیا مطلب دستیاب کرنا، فراہم کرنا۔ اب دیکھیں بیٹا وہ لوگ جن کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے، کوئی جمع شدہ خوراک نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسٹس نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مجبوراً ضرور ہی کام کرتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ طبیعت ثانی یعنی دوسری عادت، یہاں پہ مراد ہے پختہ عادت، یعنی پکی عادت ان کی بن جاتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں مطلب ضرورت نہیں، مطلب ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کا کوئی بزنس ایسا ہے کہ جہاں سے انہیں اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ جس سے ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، تو اصل میں سر سید نے یہاں پہ کاہلی اور کاہل جو ہے اس کا تصور ان لوگوں کے لیے پیش کیا ہے جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے۔ اب پیسے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ آگے محنت نہیں کرتے ہیں، وہ سست ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں انہی کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ حیوان صفت یعنی جانوروں کی عادات والے، مطلب یہ کہ صرف انہوں نے کھانا ہوتا ہے اور سونا ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی کام نہ کرے، وہ دنیا میں کوئی نام نہ پیدا کرے، کوئی کارنامے سر انجام نہ دے۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ ضرورتاً مطلب ضرورت کے تحت۔ اب دیکھیں بیٹا جی، اب بہت سے لوگ ہیں پڑھے لکھے، سر سید کے خیال میں 1000 اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں تو انہیں شاید ہی کوئی ایسا موقع ملے یا ایسا کام ملے کہ جہاں پہ وہ اپنی تعلیم کو
اور اپنی عقل کو ضرورت کے تحت کام میں رہے، مطلب یہ کہ یہاں وہاں پہ ان کے کام، ان کی عقل اور ان کی تعلیم کی ضرورت بھی ہو. مطلب یہ کہ زیادہ تر لوگ وہی کام کرتے ہیں، مثلا سمجھے کہ ایک بندہ ہے، اس نے کوئی جرنلزم میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اگر وہ کوئی اردو پڑھا رہا ہو، یا اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ایک دکانداری کر رہا ہو، تو سمجھے کہ وہاں پہ اس کا علم اور اس کی ڈگریاں اور اس کا کام جو ہے وہ کیا ہے، ایک دوسرے کے متضاد ہے. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، عارضی غیر مستقل، منتظر یعنی انتظار کرتا رہے، اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے، تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، وحشی، جنگلی، غیر مہذب. اب دیکھیں بیٹا، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں کہ یا تو ہمیں ایک ایسا کام مل جائے کہ جس میں ہم اپنی عقل کو اور اپنی تعلیم کو استعمال کر سکیں، اور اگر ایسا کام ہمیں نہیں ملا تو سر سید اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر جو بھی کام مل گیا ہے اسی کے اندر ہمیں اپنا دل لگا لینا چاہیے، اور اسی کو ہمیں اس کام کو بھرپور انداز سے انجام دینا چاہیے. اب وہ مثال دیتے ہیں کہ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، مثل مطلب مثال کی طرح، مانند کے جیسا، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ جب وہ کام دل سے نہیں کرتا اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے. حیوانی خصلت یعنی جانوروں والی عادت میں پڑ جاتا ہے، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے. مشغول مصروف جسمانی باتیں، مثلا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، کھانا کھانا، سونا، آرام کرنا، اس طرح کی چیزوں میں، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے. کھو کر مطلب ضائع کر کر. بس ہر ایک انسان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے، تبھی وہ انسان کہلانے کے کا حقدار ہے. نہیں تو پھر وہ کیا بن جائے گا بیٹا جی؟ جانور کی طرح بن جائے گا. تو آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.